آزمائش میں ایک تیسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ آزمائش انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جب انسان کو آزمائش پہنچتی ہے تو اب انسان اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے اپنی ذات کا، اور سوچتا ہے کہ میں کہاں کہاں غلط ہوں۔ بعض اوقات انسان کو مال کی آزمائش پہنچتی ہے تو انسان جائزہ لیتا ہے کہ کیا میں حرام تو نہیں کما رہا، کیا ایسا تو نہیں کہ میرے لین دین کے معاملات میں کوئی خرابی ہے، کوئی گناہ والا کام ہے جس وجہ سے میرے اوپر مال کی تکلیفیں اور آزمائشیں آ رہی ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مال میں کوئی شبے کا یا حرام مال موجود ہے۔ تو غرض انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان اپنے گناہوں کا، اپنی زندگی کا جائزہ لینے لگتا ہے، کون کون سے گناہ ہیں جن میں مبتلا ہوں اور یا جو میری عادت میں داخل ہو چکے ہیں، اور انسان ایک ایک کر کے ان گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس لیے کہ انسان کو تکلیف اور آزمائش پسند نہیں ہے۔ انسان اس تکلیف اور آزمائش سے نکلنا چاہتا ہے۔ ایسا شخص چاہتا ہے کہ چاہے اس کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، چکانی پڑے، وہ اپنا پیچھا کر اپنے آپ کو اس آزمائش سے چھڑا لے۔ لہذا انسان، مومن آدمی، چونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور گناہوں کے سبب سے ہیں جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پھر انسان ان تکلیفوں سے جان خلاصی کا یہی راستہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے، تو اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی معافی مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کے حضور توبہ کر لیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے شراب چھوڑ دی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائش آئی تو انہوں نے زنا چھوڑ دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر آزمائش آئی تو انہوں نے چوری چھوڑ دی، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش آئی تو وہ اور کسی گھٹیا اور کسی غلیظ گناہ میں مبتلا تھے، اور یہ آزمائش ان کے حق میں نعمت بن کر آئی اور انہوں نے اس گناہ سے توبہ کر لی۔ جن لوگوں نے تو گناہوں سے توبہ کی ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، بعض لوگوں نے ایسے لوگوں کے قصے جمع بھی کیے ہیں۔ انسان ان قصوں کا مطالعہ کرے تو انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں انسان کے لیے کتنی خیر کا باعث ہوتی ہیں کہ انسان کی بعض اوقات ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ گناہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس گناہ سے جان خلاصی کا میرے پاس کوئی ہیلا نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، کہ انسان بہت مرتبہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، مجلس بدل لیتا ہے، دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس گناہ کو چھوڑنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی سخت تکلیف آتی ہے جو اس کو اس گناہ سے بالکل دور لے جاتی ہے، اور انسان ایسی توبۃ النصوح کر لیتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ انسان اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہیں آتا۔